السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسعود محمد حسین جھارا بول رہا ہوں۔ لاسٹ پارٹ جو 2 روز پہلے میں نے بتایا تھا اس میں چند باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ کلیئر کر کے آگے کی بات بتاتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ نماز جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، اس خالق کا حق ہے، اس مالک کا حق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے سمندروں کو پیدا کیا، چیونٹی جیسی مخلوق سے لے کر حضرت جبریل علیہ السلام جیسے طاقتور فرشتوں کو پیدا کرنے والے خالق و مالک کا حق ہے نماز۔ اب اس نے پیدا کیسے کیا؟ اس خالق نے امر کن سے پیدا کیا، اپنے حکم سے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ وہ بہت بڑی قدرت والا ہے، بہت بڑی طاقت والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنے حکم سے، اپنے امر سے پیدا کیا۔ اللہ کا حق ہے، اس خالق کا حق ہے نماز۔ اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کون سی نماز؟ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام۔ اور نماز کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ کنجی یعنی چابی۔ اسی دنیا سے ہم کو بنا کر جانا ہے اور اسی دنیا سے ہم کو بچا کر جانا ہے، جنت کی کنجی کو، جنت کی چابی۔ اور نماز کیا ہے؟ قبر کا انس ہے، قبر میں دل بہلانے والی ہے، مومن کی معراج ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسے انسان کے بدن کے اندر سر کا مقام ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے بغیر ہاتھ کے انسان دیکھے، بغیر پیر کے انسان دیکھے، بغیر آنکھ کے انسان دیکھے، لیکن بغیر سر کا کوئی انسان ہم نے دیکھا ہے کیا؟ نماز کا مقام دین میں ایسا ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا جو حملہ ہوتا ہے نا، وہ فجر کی نماز پر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں تھوڑی سے نیند کی قربانی دی، فرمایا خدا پاک کی قسم قبر میں قیامت تک میٹھی نیند سوتا رہے گا۔ سونے کی جگہ دنیا نہیں ہے، سونے کی جگہ قبر ہے۔ لیکن شیطان زیادہ تر مسلمان کو فجر کی نماز میں سلا دیتا ہے۔ شیطان بولتا ہے سو جا سو جا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نکتے نواز ہے، اللہ ڈنڈا نواز ہے۔ یہ شیطان نہیں بتاتا ہے۔ نکتہ نواز اللہ کب ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز تحفے میں عطا فرمائی۔ 50 وقت کی نماز شروع میں 50 وقت کی نماز ملی تحفے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو غالباً دوسرے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ سلام کلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت خوش ہیں، کیا بات ہے؟ مفہوم بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 وقت کی نماز تحفے میں عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم 2 وقت کی نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 کی کہاں سے پڑھے گی؟ آپ تشریف لے جائیے واپس، اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے، کچھ کم کرا کے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے واپس، 45 کی کرا کرائے، 5 کم کی اللہ تعالیٰ نے۔
واپس موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے واپس فرمایا کہ میری قوم 2 وقت کی نہیں پڑھتی تھی, آپ کی امت 45 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی. اسی طرح آتے جاتے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 کی بھی نہیں پڑھے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, موسیٰ اب مجھے جانے کے لیے حیا آتی ہے, اب مجھے اچھا نہیں لگتا اللہ کے یہاں جانے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھ لے گی تو میں اس کو 50 کا ثواب دوں گا. وہاں پر اللہ نقطہ لگائے گا, وہاں پر اللہ نقطے نواز ہے. اور 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی رہی تو اللہ تعالیٰ ڈنڈا نواز میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نماز کے چھوٹنے سے, جماعت کے چھوٹنے سے. زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے بڑا نقصان 1 وقت کی نماز کا چھوٹ جانا ہے. 1 وقت کی نماز کا چھوٹ جانا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک میرا دوست ہے, غیر ایمان والا ہے, اس کا نام ہے پاٹل. ہم لوگ دونوں شام کے وقت ہوٹل میں بیٹھے چائے پی رہے, میں بھی بیٹھا ہوں وہ بھی بیٹھا ہے. اچانک اللہ کا منادی پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان کی آواز آتی ہے. میں اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں, گپے کر رہا ہوں, ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں. اذان ہو گئی, جماعت ہو گئی, وہ بھی نہیں گیا, میں بھی نہیں گیا. وہ تو جائے گا ہی نہیں, لیکن میں بھی نہیں گیا. تو اس میں اور میرے میں فرق کیا رہا؟ پارٹی میں اور میرے میں فرق کیا رہا؟ یہی نماز کا فرق. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز آخرت کی کرنسی ہے. دنیا میں مال چلتا ہے, مرنے کے بعد اعمال چلیں گے, اعمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مسلمان, اللہ معاف کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, نماز کو چھوڑ کر, جماعت کو چھوڑ کر, تھوڑے چھوٹے نفع کے لیے قیمتی نماز کو چھوڑ دیتا ہے, قیمتی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ کہ دنیا کا مال جیب میں اور آخرت کا مال غیب میں. نظر نہیں آتا ہے, نظر نہیں آتا ہے. تو یہ جنت کی چابی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور اللہ کا حق ہے. اس لیے ہم سب کو موت تک اللہ سے 5 کی نمازوں کا اہتمام کرنے کی دعا بھی مانگنا ہے, اور اس کو اہتمام کرنے کی فکر بھی کرنا ہے. وہ اہتمام کس کو بولتے ہیں؟ کہ وہ اہتمام کے 2 درجے. پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں چلے جائیں, یہ پہلا درجہ ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہماری ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو رہی ہو. تکبیر اولیٰ کے ساتھ, یعنی امام صاحب کے پیچھے ہم تکبیر کے ساتھ میں شامل رہے, ہر نماز میں, ہر جماعت میں. حدیث شریف میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قیامت کے دن 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, مسجد میں اٹکا رہے. اور ہم جماعت کی فکر کریں گے تو اللہ نماز بھی ملائے گا اور جماعت بھی ملائے گا. اور خالی نماز کی فکر کریں گے تو جماعت بھی جائے گی اور نماز بھی جائے گی. اس لیے ہمارا دل مسجد میں اٹکا رہے. ہم رات کو بھی جو ہے سوتے وقت نیت کرے, کوشش کرے تہجد پڑھنے کی, آخری درجے میں فجر کی نیت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ساری امت محمدیہ کو موت تک 5 کی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.